وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے بعد کے مفسرین دو بڑی غلطیوں کے شکار ہوئے. ایک انہوں نے عقیدہ بنایا اور عقیدہ بنانے کے بعد پھر انہوں نے اس عقیدے پر قرآن کا لیبل چڑھایا. اور دوسری غلطی کہ انہوں نے عربی کے الفاظ لفظ کی تشریح کی اور صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کی تفاسیر پر مطلق انہوں نے توجہ نہ دی. اور اس قسم کی جو تفاسیر ہیں وہ جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ معتزلہ، اشاعرہ، جہمیہ، مرجئہ، خوارج، رافضہ اور قدریہ وغیرہ، اور پھر دوسرے درجے میں ہم نے کہا تھا کہ تفسیر اشاری جو صوفیہ کی تفاسیر ہیں جو ہم نے کل پڑھی. تو آج ہم نئی فصل میں داخل ہوں گے اور نئی فصل جو ہے، نئی فصل ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِن قَالَ قَائِلٌ فَمَا أَحْسَنُ طُرُقِ التَّفْسِيرِ. اگر کوئی کہنے والا یہ کہے کہ تفسیر کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، تفسیر قرآن کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، ہم کیسے کہیں گے کہ قرآن کی فلاں تفسیر جو ہے یہ بہتر ہے؟ تو کہتے ہیں فالجواب ان اصح الطرق في ذلك ان يفسر القرآن بالقرآن. یہ تفسیر قرآن میں سب سے عمدہ طریقہ جو ہے، سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے. قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. کیونکہ قرآن کریم کے اندر بعض دفعہ کوئی آیت مجملاً بیان ہوتی ہے اور دوسری جگہ پر اس کی تفسیر بیان ہوتی ہے. ایک جگہ اجمالاً، دوسری جگہ تفصیلاً، اور کہیں مختصراً اور دوسری جگہ بسط، شرح و بسط کے ساتھ. کیونکہ قرآن کے اندر قرآن جو ہے بعض دفعہ اجمالاً کوئی بات آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل آتی ہے، اور بعض دفعہ جو ہے قرآن کسی حکم کو بیان کرتا ہے اختصار کے ساتھ، لیکن دوسری جگہ اس کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کرتا ہے قرآن. تو اس لیے قرآن کے اجمال کو ہم کیا کریں گے؟ قرآن کے اجمال کی تفصیل کریں گے اور قرآن کی اختصار کی تشریح کریں گے. قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں گے.
اگر ایسا ممکن نہ ہو کہ ہم قرآن کی تفسیر قرآن سے نہ کر سکیں، کہتے ہیں ابن تیمیہ فَإِنْ أَعْيَاكَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ بِالسُّنَّةِ، اگر آپ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن کی تفسیر قرآن سے نہیں کر سکتے تو آپ پھر سنت سے قرآن کی تفسیر کریں، نبی علیہ السلام کی احادیث سے آپ قرآن کی تفسیر کریں۔ فَإِنَّهَا شَارِحَةٌ لِلْقُرْآنِ، کیونکہ یہ قرآن کی شارح ہیں، وَمُوَضِّحَةٌ لَهُ، اور قرآن کی توضیح کرنے والی ہیں، یہ قرآن کی توضیح کرنے والی ہیں۔ سنت مطہرہ یہ قرآن کی شارح ہے اور قرآن کی توضیح کرنے والی ہے، بلکہ امام ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فیصلہ کیا، جو بھی حکم دیا، جو بھی فیصلہ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی حکم دیا، جو بھی فیصلہ کیا، تو وہ اس میں سے ہے جو آپ نے قرآن سے سمجھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فیصلے قرآن سے سمجھے ہوئے ہیں، قرآن سے ماخوذ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی باتیں کہی ہیں، جتنے بھی اوامر دیے ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن سے اقتباس ہیں، اور وہ حدیث جو ہے یہاں پر بہت ہی مطابق ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے سوال کیا، کہا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات بیان فرمائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان فرمائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مطہرہ کیسے تھے؟ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ قرآن تھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات جو ہے وہ قرآن تھی، قرآن جو کہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپناتے گئے، گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا عملی قرآن تھے۔ تو فرماتے ہیں امام شافعی ابو عبداللہ محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کل ما حکم به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ فیصلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فهو مما فهمه من القرآن، تو وہ اس میں سے ہے جو آپ نے قرآن کریم سے سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک کہ ہم نے حق کے ساتھ آپ کی طرف کتاب نازل کی، کیوں؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، اس چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھلایا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو دکھلایا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بتلایا، اس اللہ
اللہ تعالیٰ کے دکھلائے اور بتلائے ہوئے کہ آئینے میں آپ کیا کریں، آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور خیانت کرنے والوں کے آپ مخاصم مت بنے، یعنی ان سے جھگڑنے والے آپ ان سے جو ہے ان کے بدلے سے جھگڑنے والے آپ نہ بنے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ جو آیت ہے پہلی والی، إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی ہے، آیت نمبر 105. سورۃ النساء آیت نمبر 105. اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری جگہ سورہ نحل آیت نمبر 44. سورۃ النحل آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے نازل کیا آپ کے طرف ذکر کو، یعنی قرآن کو، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کو. لِيُبَيِّنَ، بَيَّنَ يُبَيِّنُ، تبیین کے معنی ہوتا ہے واضح کرنا، بیان کرنا، تاکہ آپ بیان کریں للناس، لوگوں سے، ما نزل الیہم، وہ چیز جو ان کی جانب نازل کی گئی، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ سوچیں. تو اس میں لتبین للناس قابل توجہ ہے. لتبین للناس، ہم نے آپ پر ذکر نازل کیا تاکہ اس لیے تاکہ آپ جو ہے کیا ہے اسے لوگوں کے لیے واضح کریں. اور اس طرح سے اللہ تعالی نے سورۃ النحل آیت نمبر 64 میں فرمایا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے آپ پر کتاب نازل نہیں کی، إِلَّا لِتُبَيِّنَ، مگر اس لیے کہ آپ بیان کریں، آپ واضح کریں، آپ بیان کریں، آپ واضح کریں، لہم، ان کے لیے، الذی اختلفوا فیہ، وہ چیز جس میں ان کو اختلاف ہوا، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. سورۃ نحل آیت نمبر 64. تو یہاں پر بھی لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، یعنی کتاب جو ہم نے آپ پہ نازل کی، یہ ہم نے اسے نازل کی تاکہ آپ اسے لوگوں سے بیان کریں، تاکہ آپ بیان کریں ان سے وہ چیز جس میں لوگوں کو اختلاف ہے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، الا انی اوتیت القرآن، سن لو بے شک کہ مجھے قرآن دیا گیا ہے، ومثلہ معہ، اور قرآن کے برابر قرآن کے ساتھ. سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4604. مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 17174. مقدام ابن معدی قلب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جیسی اس کے ساتھ دوسری چیز دی گئی. ابن تیمیہ فرماتے ہیں یعنی السنہ، یہ قرآن کے ساتھ جو دوسری چیز دی گئی وہ کیا ہے؟ وہ ہے سنت مطہرہ. اور سنت مطہرہ جو ہے سنت مبارکہ بھی وحی کے ذریعے نازل ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسے قرآن
فرق اتنا ہے کہ اس کو اس طرح تلاوت نہیں کیا جاتا تھا جس طرح قرآن تلاوت کیا جاتا ہے. گویا کہ قرآن جو ہے قرآن متعبد بالتلاوہ ہے، جبکہ سنت جو ہے یہ متعبد بالتلاوہ نہیں ہے. جبکہ قرآن کو ہم نماز میں پڑھ سکتے ہیں لیکن ہم سنت کو نماز میں نہیں پڑھ سکتے. فرق یہی، ورنہ دونوں جو ہے کیا ہے، یہ وحی منزل ہے. سنت بھی اور قرآن بھی یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ نے اس پر بہت سی دلائل کا ذکر کیا ہے کہ سنت بھی قرآن کی طرح وحی ہے اور یہ کہ وہ بھی نازل اسی طرح ہوئی ہے جیسے قرآن ہوتا تھا. البتہ فرق اس میں کیا ہے کہ اس کو تلاوت کیا جاتا ہے جبکہ حدیث کو تلاوت نہیں کیا جاتا، سنت کو تلاوت نہیں کیا جاتا. مقصد یہ ہے کہ آپ سنت کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر کریں. پہلے آپ قرآن کی تفسیر قرآن سے ڈھونڈیں، قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں. یعنی اگر ایک جگہ اجمال ہے تو دوسری جگہ اس کی تفسیر ہے، اور ایک جگہ مطلق ہے تو دوسری جگہ مقید ہے، ایک جگہ عام ہے تو دوسری جگہ خاص ہے. اسی طرح ایک جگہ منسوخ ہے تو دوسری جگہ ناسخ ہے. ان ساری قوانین کو سامنے رکھ کر جو ہے ہم کہیں گے کہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے ہم کس سے ڈھونڈیں گے؟ ہم سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن میں ڈھونڈیں گے، قرآن کی تفسیر قرآن میں جو ہے کریں گے. اگر قرآن میں نہیں پائی جاتی ہے تو پھر سنت مطہرہ سے قرآن کی تفسیر ہم تلاش کریں گے. سنت مطہرہ، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے فرمایا جب انہیں یمن بھیجا تو فرمایا بما تحکم، آپ فیصلہ کس سے کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے. قال فإن لم تجد، فرمایا اگر نہیں پائی تم نے کتاب اللہ، کہا بسنت رسول اللہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا. قال فإن لم تجد، فرمایا اگر سنت بھی نہ ملے تو کیا کرو گے؟ قال اجتہد رائی، فرمایا کہ پھر میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. راوی فرماتے ہیں فضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ مارا اور فرمایا الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ لما یرضی رسول اللہ. اس اللہ کی تعریف جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتادہ کو توفیق دی اس چیز کی جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں. یہ جو حدیث ہے یہ مسانید میں ہے اور سنن میں ہے باسناد جید. ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3592. ترمذی کے اندر ہے یہ حدیث، حدیث نمبر 1327. دارمی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 168. بیہقی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر 114، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے. یہ جو ہم نے اس وقت باتیں کی کہ تفسیر کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے،
یہ جو ہمارا مقدمہ ہے، مقدمۃ فی اصول التفسیر لشیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ فصل اس مقدمے یہ فصل جو مقرر کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، تو یہ رسالہ، یہ جو ہے مقدمۃ فی اصول التفسیر، یہ رسالہ اسی لیے لکھا گیا ہے، گویا کہ یہ لب ہے اس رسالے کے اندر، یہ خلاصہ ہے، یہ فصل جو ہے، یہ فصل یہ اس پورے اس رسالے کا نچوڑ ہے۔ مقدمۃ فی اصول التفسیر جو ابن تیمیہ کی تفسیر کا مقدمہ ہے، یہ فصل، یہ نچوڑ ہے اس فصل کی، اس رسالے کی۔ تو تفسیر کا سب سے بہترین طریقہ، جیسے کہ علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، وہ ہے قرآن کی تفسیر قرآن سے، کیونکہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ آپس میں ایک دوسرے کی بات کی، ایک دوسرے کلام کی کیا ہے، تفسیر کرتا ہے۔ اسی طرح سے آیات کی تفسیر بعض کی بعض سے ہوتی ہے، تو گویا کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ رب العالمین کا کلام آپس میں متعارض نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کا کلام وہ آپس میں ایک دوسرے کی تفسیر کرتا ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ یہ جو آیات کی تفسیر دوسری آیات سے، اس کی کئی وجوہ ہیں، اس کی کئی جو ہے کیا ہے، کئی مجالات ہیں اس کی۔ اس کئی قسمیں ہیں۔ پہلی جو آیات کی تفسیر دوسری آیات سے، وہ اس طرح کی آیت کریمہ کے اندر مشکل لفظ کے معنی کا بیان ہو، آیت کریمہ کے اندر مشکل لفظ کے معنی کا بیان ہو، یا مشکل کلمے کے معنی کا بیان ہو۔ اب اگر آیت کریمہ کے اندر، اسی آیت کریمہ کے اندر کیا ہے، ایسی چیز پائی جاتی ہے جو معنی کی دلیل ہو، تو اس معنی کو لیا جائے گا۔ یہ زیادہ بہتر ہے کسی خارجی چیز کو، کسی باہر کی چیز کو تلاش کرنے سے۔ اسی کو کہتے ہیں تفسیر الدلیل بالدلیل المتصل، التفسیر بالدلیل المتصل۔ اور یہ دلیل متصل جو ہے، یہ معتبر ہے اصولیین کے پاس، مطلق کے قید کرنے میں، عام کے تخصیص کرنے میں، اور مجمل کی توضیح کرنے میں، یا اس قسم کی دوسری چیزیں ہیں۔ یعنی یا تو اس میں دلیل متصل اصولیین کے نزدیک جو معتبر ہے، تو وہ جہاں کسی مطلق چیز کو مقید کیا گیا ہو، یا کسی عام چیز کو خاص کیا گیا ہو، یا مجمل کو بیان کیا گیا ہو۔ بس
بس آیت کریمہ کی تفسیر میں اس کا اعتبار کرنا ظاہر ہے، کیونکہ آیت کے اندر ایسی چیز پائی جاتی ہے جو معنی مراد کی توضیح کرے، جو معنی مراد کی وضاحت کرے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آیت کریمہ کے اندر کسی مشکل لفظ کا معنی ہو، یا آیت کریمہ کے اندر کسی مشکل کلمے کے معنی کا بیان ہو۔ اب اگر اسی آیت کے اندر موجود ہے تفسیر، تو کسی دوسری چیز کی طرف جانے سے بہتر ہے ہم اسی تفسیر کو لیں، اور اسی کو دلیل متصل کہتے ہیں، التفسیر بالدلیل المتصل۔ اور دلیل متصل جو ہے، دلیل متصل اصولیوں کے نزدیک معتبر ہے جب ہمیں مطلق کو مقید کرنا ہو، یا عام کو ہمیں خاص بنانا ہو، یا پھر مجمل کو بیان کرنا ہو، یا اس قسم کی دوسری چیزیں۔ کیونکہ اس آیت کریمہ کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے جو معنی مراد کو واضح کرتا ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے، یا پہلا جس کو آپ کہیں گے پہلی تفسیر ہے۔ دوسرا معنی جو ہے یا دوسری چیز جو اس میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ دلیل جو ہے وہ آیت کریمہ کے اندر نہ ہو، یا دوسری آیت کے اندر نہ ہو، اس طرح سے کہ اگر ایک جگہ پر وہ مشکل ہے تو دوسری جگہ پہ اس کی تفسیر کی گئی ہے، اور یہ کبھی لفظ کی دلالت کے اعتبار سے ہوتا ہے، اور کبھی یہ سیاق کی دلالت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ یعنی کبھی یہ دو اعتبارات سے ہوتا ہے، کبھی دلالت لفظ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور کبھی سیاق کی دلالت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ یعنی کسی آیت کے لفظ میں کیا ہو، اشکال ہو، یا اس کی تفسیر میں اشکال ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، ایسی صورت میں مطالبہ کیا جائے گا دوسری جگہ میں، اور اس طرح سے مقصد جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گا۔ تو یہ جو ہے یہ دوسرا طریقہ ہے۔ بعض آیات کو بعض آیات سے تفسیر کرنے کا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تفسیر، جس کو لغت القرآن بھی کہتے ہیں، وہ اس طرح کی یہ مختلف جو لفظ ہے اس کا مورد، یا جس کی تفسیر کرنی مطلوب ہے کہ اس کا مورد جو ہے وہ قرآن میں اسی معنی میں ہو، یعنی وہ قرآن کریم کے اندر اسی معنی میں آیا ہو۔ جب آیات کے اندر استقرا کیا جائے گا تو وہاں پر جو ہے یہ بات پائی جاتی ہے ہر جگہ، جب استقرا ہو آیات میں تو ہم پائیں گے کہ ہر جگہ جو ہے کیا ہے، ہر جگہ معنی جو ہے وہ یہی ہے۔ چوتھا جو ہے جس کو ہم کہیں گے تفسیر قرآن بالقرآن، کہ آیت کریمہ کی تفسیر جو ہے وہ لوٹتی ہو ان تمام آیات کی طرف، جو بہت ساری آیات ہیں جو اس آیت کے معنی میں جن کو سمجھا جاتا ہو، یعنی وہاں کوئی دلیل متصل نہ ہو اور نہ دلیل منفصل نہ ہو، نہ کوئی لغوی عرف ہو۔ البتہ مفسر سمجھے
سکتی ہے. ہم ایک مثال دیں گے. مثال کے طور پر اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العالمین خطاب فرما رہے ہیں وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، ہم نے آپ کو آزمایا آزمانے کی طرح. تو سوال ہے کہ یہ فتنہ کیا ہے؟ فَتَنَّاكَ فُتُونًا، اس میں یہ فتنہ کیا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث طویل سے اس کی تشریح کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، اور اس حدیث کا نام ہی ہے حدیث الفتون. انہوں نے فتون کے معنی کو ذکر کیا. جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں واقع ہوا ہے مختلف جگہوں پر. تو اس طرح سے فتون کی تفسیر انہوں نے کی ہر جگہ قرآن کی جگہوں میں سے. تو انہوں نے ان کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد اس حدیث کا جو نام رکھا، اس لمبی حدیث کا، فتون کی تفسیر میں وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا. اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عز و جل کے فرمان أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا. سورہ فرقان آیت نمبر 45 میں فرماتے ہیں یہ آیت کیا ہے؟ آیت ہے أَلَمْ تَرَ، آپ کو معلوم نہیں، أَنَّ إِلَى رَبِّكَ، آپ نے دیکھا نہیں اپنے رب کی طرف، کیف مد الظل، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے سایہ پھیلا دیا، ولو شاء، اگر اللہ چاہتا، لجعلہ ساکنا، تو اس سائے کو اللہ رب العالمین پھیلا نہیں دیتے بلکہ ایک جگہ رکھتے. سورہ فرقان آیت نمبر 45. تو شیخ الاسلام فرماتے ہیں ان هذه الآية نفهم مجموع الآيات في القرآن ان المراد بها ذکر دلائل قدرت اللہ جل وعلا وعظمته وبدیع صنعه. کہ قرآن کریم کے اندر مجموعی جو آیات ہیں جو اس معنی کی ہیں، اس رویت کے باب کی ہیں، تو اس سے مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل کو، اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اور اللہ رب العالمین کے انوکھی کاریگری کو. مقصود یہاں جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھنا نہیں ہے. تو الم تر الی ربک کا ظاہر جو ہے، ظاہری مفہوم وہ رویا ہے، اس سے مراد ظاہری تفسیر نہیں ہے. تو یہاں ہم رویا کی تفسیر کیسے کریں گے؟ ہم رویا کی تفسیر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہرہ سے کریں گے، اللہ رب العالمین کی قدرت سے کریں گے، جو اللہ رب العالمین کی قدرت مخلوق پر ہے اور اس قسم کی. تو قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کبھی ایک جز سے ہوتی ہے اور وہ مثال بننے کی بھی قابل ہوتی ہے. جیسے تفسیر ابن عباس میں وارد ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. سورۃ کہف آیت نمبر 22. یہ اصحاب کہف نے کہا سبعۃ، 7 ہیں، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا. قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیں
پاک ان کی تعداد جانتا ہے، ما یعلمهم الا قلیل، ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ۔ سورۃ کہف آیت نمبر 22۔ ابن عباس فرماتے تھے انا من القلیل الذی یعلم، میں ان تھوڑوں میں سے ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جانتے ہیں۔ پھر فرماتے کانوا سبع وثامنهم کلبهم، کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ جو تفسیر انہوں نے کی، یہ انہوں نے کیا ہے، یہ سیاق سے بھی انہوں نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے فرمایا سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب، یعنی فرمایا رجما بالغیب، غیب کے اٹکل مارتے ہیں یہ، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے رجما بالغیب۔ اس کے بعد فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہتے تھے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رجم بالغیب میں سے اس کو نہیں بتایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے رجم بالغیب اس سے پہلے کو بتایا۔ اس لیے انہوں نے، ابن عباس نے اس کی تفسیر اس بنیاد پہ کی کہ یہ کیا ہے، سیاق کو دیکھ کر صحیح یہی ہے۔ اور کبھی یہ جو معنی ہوں گے یہ کیا ہوں گے، کبھی دوسری آیت کی دلیل سے ہوں گے، دوسری آیت دلیل کے طور پہ ہوگی۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سورہ فاتحہ آیت نمبر 6، تو دوسری آیات نے اس کی تفسیر کی غیر المغضوب علیہم، سورہ فاتحہ آیت نمبر 7۔ مغضوب علیہم کون ہے؟ مغضوب علیہم یہود ہیں، اور یہ تفسیر جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کی جو کی، یہ دوسری آیات سے بھی یہ تفسیر ثابت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا غضب اللہ علیہم ولعنہم، سورہ ممتحنہ آیت نمبر 13۔ یہ کہنا کہ تمثیل جو ہے یہ سازش کے لیے ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، قرآن کی جو ہے لغت ہے، اور یہ بہت ہی اہم باب ہے قرآن کی تفسیر قرآن میں، کہ مفسر قرآن کی زبان کو سامنے رکھے، یعنی یہ اس معنی میں کہ قرآن میں یہ جو لفظ آئی ہے اور قرآن میں جو یہ گمی لفظ اس پر خصوصی توجہ دیں۔ وَمَعْلُومٌ أَنَّ عَدَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ كَتَبُوا الْأَشْبَاهَ وَالنَّظَائِرَ، بہت سے اہل علم نے الاشباہ والنظائر اور اسی طرح سے الوجوہ والنظائر پر کتابیں لکھی، یہ معروف کتابوں کے نام ہیں، اور یہ موضوعات ہیں، ایسے مواضیع ہیں کہ جن پر اشباہ والنظائر کا اطلاق ہوتا ہے، اور کبھی الوجوہ والنظائر کہا جاتا ہے، لیکن اکثر یہ ہے کہ الاشباہ فیما کانت من قبل التطاؤ والوجوہ فیما کان من قبیل الفاظ المشککہ، شبہ جو ہے وہ تواتو کے قبیل سے ہو، یعنی وہ کیا ہو، وہ ہمیشگی کے قبیل سے ہو، اور وجوہ جو الفاظ کے قبیل سے ہو، الفاظ ان الفاظ کے جن الفاظ میں شک ہے، اس لیے کہ لفظ کی دلالت یا تو مطابق ہوگی یا موافق ہوگی یا متواتر ہوگی یا متشکک ہوگی یا مشترک ہوگی اور پھر یا مترادف ہوگی۔ تو یہ جو ہے 6 قسمیں آتی ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ 5 قسمیں ہیں، ہم پہلے والے کو دوسرے میں جو ہے کیا ہے ملا دیں گے۔ یعنی یا تو وہ مطابق ہوں گی یا موافق یا متواتر یا تشکک یا مشرک، یا وہ ترادف ہوگا۔ تو یہ جو ہے 6 ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے 5 ہیں، لیکن 5 کہنے والے کیا کہتے ہیں، وہ پہلے والے 2 کو یعنی دلالت لفظی، مطابقت یا موافقت، ان کو ملا دیتے ہیں۔
دلالات ہیں، اور وجوہ و نظائر اور اسی طرح سے اشباہ و نظائر، یہ بھی اس باب کی اہم ترین بحث ہے، اور یہ قرآن کریم کے کلمے کے معانی کو سمجھنے کی میں مدد دیتا ہے۔ قرآن کریم کے جو معانی ہیں ان معانی کے سمجھنے میں یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں، جیسے کہ ابن جوزی نے اپنی کتاب الوجوہ والنظائر میں فرمایا، مثلا انہوں نے فرمایا باب الاثنین باب الثلاث، پھر کہتے ہیں کہ یہ کلمہ جو ہے یہ دو معنی میں آیا ہے صرف قرآن میں، یا یہ صرف ایک باب میں وارد ہوا ہے، ایسا کلمہ کہ اس کا صرف ایک ہی معنی ہے، اور یہ ان کے اجتہاد کے مطابق تھا، یا ان کے اجتہاد کے مطابق تھا سلف کی تفسیر میں۔ لیکن مجتہد جو ہے وہ آتا ہے اہل علم میں سے، وہ کہتا ہے نہیں، یہ کلمہ قرآن میں اصل ہے، اس کا صرف ایک ہی معنی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہاں پر ہمیں اس بات پہ ابھارتے ہیں کہ سب سے افضل تفسیر جو ہے وہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن، اور اس کے بعد جو ہے تفسیر القرآن بالسنہ۔ یہ عظیم موضوع ہے، اور اس موضوع پر ابھی اور بھی بہت سی باتیں باقی ہیں، انشاءاللہ اگلی دفعہ ان باتوں کا تذکرہ بھی ہوگا۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، استغفرک واتوب الیک۔